اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی اہمیت، اور یعنی اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ رسول کی اطاعت کی اہمیت جو ہے وہ ہماری نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، کہ ہم رسول کے راستے پر چلیں یا رسول کے نقش قدم پر چلیں۔ عام طور پہ اگر کسی سے بھی آپ راہ چلتے ہوئے سوال کریں تو وہ آپ کو کوئی مناسب جواب نہیں دے سکے گا کہ رسول کی اطاعت کی اہمیت کیا ہے۔ اگر کسی سے بھی آپ لے مین سے پوچھیں نا کہ بھئی رسول کی اطاعت کی اہمیت کیا ہے، تو وہ پھر آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ دیکھیں، یہ بات بہت خطرناک ہے، یعنی جو سوچ ہم نے اپنائی ہوئی ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور اس وجہ سے خطرناک ہے کہ زندگی کا یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اصل زندگی شروع ہوگی، ہماری اصل زندگی۔ جب ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی تو تب باطن کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور قرآن میں ہے اس کا تذکرہ۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل زندگی کی طرف ہم واپس لوٹنے والے ہیں، اور وہ اس زندگی میں کیا ہوگا، اس میں یہ کچھ نہیں ہوگا جو اب جو کچھ ہے وہ اس میں نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جس مقصد کے لیے آیا ہے، رسول کی اطاعت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو اب رسول کا راستہ لینا ہے۔ کامیابی کا راستہ جو ہے وہ رسول نے بتایا بھی ہے اور کر کے دکھایا بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تمہارے لیے اے مسلمانوں رسول کی جو اسوہ حسنہ ہے، رسول کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ سوال یہ ہے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کا امیدوار ہو، یعنی کیا؟ اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہو، اس کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے ایک تو یہ ہے کہ حقائق سے اگر ہم منہ چرا لیں گے تو حقیقت اس سے ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تو ابھی حقیقت سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ہماری روحانی حیثیت جو ہے وہ حقیقت ہے، نمبر ایک۔ پھر اس کے بعد ہمارے افعال اور جو نیتیں ہیں اس کے اثرات پڑتے ہیں ہمارے دل پر، اور یعنی اب یہ ہے نا کہ ہم نے باطن سے آنکھیں بند کر دی ہیں، ظاہری آنکھیں ہماری کھلی ہوئی ہیں، اور ہم بھی ظاہری آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی جس نظر سے کافر لوگ دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس نظر سے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کافروں کی نظر میں تو یہی دنیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ ہے اس کے بعد؟ نہ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہڈیاں ہیں، بوسیدہ ہو کے چلی جائیں گی اور ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو اصل یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم دنیا کو کافروں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ کافر کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اللہ کی ملاقات پہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ کافر کی ذہن میں رسول کا طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہماری نظر میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گو ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہمارا عمل جو ہے، ہم رسول سے پوچھ کے تو کوئی کام نہیں کرتے۔ رسول سے پوچھ کے زندگی گزارتا ہے کوئی؟ آج نہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے کان جو ہیں وہ کافروں کی طرح ہم نے کان بنائے ہوئے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، اور سارے فائدے جو ہیں دنیاوی ہمارے مد نظر ہیں، حالانکہ آپ کی نیک نیت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔
آپ کی اچھی نیت کا بہت بڑا فائدہ ہے. آپ کی مال و جان کی جو آپ گزارتے ہیں اللہ کی نیت سے، جو بھی زندگی آپ اللہ کی نیت سے گزارتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور اس کا یعنی فوائد جو ہیں وہ تو بیان ہوتے رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم